فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نصیحت ہو اور مفید نہ ہو، نفع بخش نہ ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نصیحت تو ہو لیکن ہم ایمان کے کانوں سے سننے والے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم لوگ نصیحت کے نام پہ نصیحت کے علاوہ کچھ اور کر رہے ہیں، یا یہ کہ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ اور جس گوشے ایمانی کے ساتھ ہمیں نصیحت کو سننا چاہیے ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک خرابی تو ہے۔ آئیے پہلے کا جائزہ لیتے ہیں کہ نصیحت کے نام پہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا نصیحت کریں، اس لیے کہ آپ کی منصبی ذمہ داری یہی ہے کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ وہ نصیحت کیسی ہو؟ ایک مقام پہ اللہ کہتا فذکر بالقرآن، آپ قرآن سے نصیحت کریں، بلکہ قرآن ہے ہی نصیحت۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ الذکر۔ اصل سراپا نصیحت تو قرآن ہے، اور اللہ نے واضح بھی کر دیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں ان لوگوں کو جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہیں، جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر ایک مزید چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ نصیحت انہی کو فائدہ پہنچائے گی جو اللہ کی وعید سے اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں، جو اللہ کی تنبیہ سے ڈر جاتے ہیں، جن کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا نا کہ مومنین وہی ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے دل لرز اٹھیں۔ تو قرآن کہہ رہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں ان لوگوں کے درمیان جو میری تنبیہ سے خوف رکھتے ہیں، جو میری وعید یعنی ڈرانے والی باتوں سے ڈر پیدا ہوتا ہے ان کے سینوں کے اندر۔ تو اب یہ کہ پہلی چیز کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ قرآن سے نصیحت کریں، یہ قرآن ہے ہی نصیحت۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پوری گفتگو میں قرآن ندارت، ہم ایران کے اور توران کے قصے تو سناتے ہیں لیکن جو اصل نصیحت ہے، جو الذکر ہے، جس کو اللہ نے الذکر کہا ہے، جو دلوں کے زنگ کو صیقل کرنے والی چیز ہے، وہ ہماری گفتگو میں ندارت ہے۔ اس سے ہمارا رشتہ دور دور تک کبھی نظر نہیں آتا ہے۔ اقبال نے تو ایک شعر کے اندر دونوں باتیں بتا دی ہیں، ہماری فلاح کا بھی راستہ اور ہمارے خسارے کا، نقصان کا، ذلت کا، رسوائی کا سبب، دونوں ایک شعر میں بتا دیا۔ اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کے اندر وہ چیز تھی لہٰذا وہ معزز ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں عزت اور سرخروئی عطا فرمائی۔ ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا، قرآن کو ہم نے پس پشت ڈالا، جس کو ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بڑے ہی سخت انداز میں کہا ہے من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، یہ وہ کتاب ہے اللہ کی، یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے اس پر ظلم کرتے ہوئے اسے پس پشت ڈالا، اللہ رب العزت اسے پیس کے رکھ دے گا، اللہ رب العزت اسے ذلیل کر کے چھوڑے گا، اللہ رب العزت اسے رسوا کر کے چھوڑے گا۔ تو صاف لفظوں میں اللہ نے بتا دیا، پیغمبر نے بتا دیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں ایک چیز کی بڑی امید رہتی ہے کہ ہم گناہوں میں ہزار ڈوبے ہوئے ہیں مگر پیغمبر ہماری شفاعت کریں گے، تو بالکل یہ امید ہونی چاہیے کہ ان کی شفاعت ہی کا سہارا ہے، وہ سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت ہم جیسے گناہوں کا بھی بیڑا پار لگائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل 100% درست ہے، لیکن یہ سکے کا ایک رخ ہے، دوسرا رخ ہماری نظروں سے کیوں اوجھل ہو گیا؟ اگر ہمیں یہ امید رہے کہ پیغمبر ہماری شفاعت فرمائیں گے، ہمارے لیے سفارش کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کے حضور، تو ہمیں یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ وہی پیغمبر شکایت بھی کریں گے کچھ لوگوں کی۔ شفاعت کی تو مکمل امید ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس شکایت کا خوف نہیں ہے، کیوں نہیں ہے ہمارے سینوں کے اندر، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے دن یہ رسول شکایت کریں گے اپنے رب کے حضور کہ میرے پروردگار، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، پس پشت ڈال دیا تھا۔ مہجورہ کا لفظ آیا قرآن میں، اسی کی ترجمانی کی ہے اقبال نے، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یہ رسول شکایت کریں گے کل قیامت کے دن۔
تو نصیحت کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ القرآن، جو الذکر ہے۔ اگر اس سے نصیحت کی جائے، قرآن لوگوں کے درمیان پہنچایا جائے، تو آٹومیٹکلی انقلاب آئے گا۔ قرآن ہے ہی دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے، دلوں کی تاریکیوں کو چاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ تو پہلی چیز یہی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی نصیحت کا ذریعہ بنائیں۔ بلکہ ایک بڑی بشارت ہے ایک حدیث میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے یہ۔ جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا، ہدی الی صراط مستقیم، بلانے والے کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دی گئی۔ یعنی اس قرآن کا فیضان یہ ہے کہ جو اس قرآن کی دعوت کو عام کرے گا، لوگوں تک قرآن پہنچانے کی جد و جہد کرے گا، اللہ رب العزت اس قرآن کے فیض سے اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے گا۔ پہنچانے کا اثر وہ بعد میں ہوگا، پہنچانے والے کو اس کا فیض پہلے مل جائے گا، اور وہ پہلے کیا ہے؟ ہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف اس کی ہدایت کر دی جائے گی۔ ہمیں خوشی ہے کہ داعی اسلام حضور شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی کی سرپرستی میں شہر میں مختلف مقامات پر اس طرح کے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں جو واقعی نصیحت ہوتی ہے، جہاں امت کے دلوں کو جوڑنے کی کوششیں کی جاتی ہیں اور ان کا رشتہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن حکیم کے رسی میں امت کو باندھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا رفعت رضا صاحب کی خدمت میں کہ انہوں نے اس طرح کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اللہ اس پروگرام کو اور اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے اور خوب کامیابی عطا فرمائے۔ تو بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس قرآن کی نصیحت کو لوگوں تک پہنچانے کی جد و جہد کریں، اس قرآن کو عام کرنے کی کوشش کریں، اس قرآن کو ایک ایک دل کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ جس دن ہم نے ایسا کر لیا انشاءاللہ العزیز نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو قرآن نے کہا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور گروہوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ تو مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ جو کہا کہ فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہی ہے یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جو اس رسی سے چمٹتا چلا جائے گا، اس رسی سے وابستہ ہوتا چلا جائے گا، وہ پھر تفرقے میں نہیں پڑے گا، وہ اجتماعی قوت اور اتحاد کا پیغام اور اتحاد کا علمبردار بن کر آگے بڑھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا رشتہ قرآن حکیم سے مضبوط کر دے اور ہمیں ایسی محفلوں میں اللہ شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔